چلیے آگے بڑھائیے۔ اور ہماری تمام کتابوں میں جو بنیادی کتابیں ہیں ان میں اس حدیث کو پیش کیا گیا کہ آپ نے فرمایا اے لوگو میرے وصال کا وقت قریب ہے اور میں تمہارے درمیان دو بھاری ذمہ داریاں دے کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت۔ حضرت علی ساتھ تھے اور حضور پاک علیہ السلام نے ہاتھ ان کا پکڑ کر سب کا سامنا کرایا تھا، 40,000 صحابہ کے سامنے آپ نے گواہ بنایا تھا، اے لوگوں دو بھاری ذمہ داریاں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں جن میں سر فہرست سرخیل ان کے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ فرمایا کہ یہ دو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور جو بھی ان کو مضبوطی سے تھامے رہے گا وہ ہرگز گمراہ نہیں ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، وہ فرمایا وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ، قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے سامنے آئیں گے۔ اصل روایت کچھ اس طرح سے، الا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، اے لوگو میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد آئے اور میں اس کی دعوت پر لبیک کہوں، یعنی میرے انتقال کا وقت قریب ہے۔ وَأَنَا تَارِكُمْ فِيكُمْ ثَقْلَيْنِ، اور میں تم لوگوں کے بیچ میں ثقلین دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت ہے، روشنی ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ، تو اللہ کی کتاب پکڑ لو، واستمسکوا بہ، اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ فحث علی کتاب اللہ، تو اللہ کی کتاب کے سلسلے میں لوگوں کو ابھارا آپ نے، ورغب فی، اور اس میں رغبت دلائی، ثم قال واہل بیتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرے اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے سلسلے میں یاد دلانا چاہ رہا ہوں، اللہ کے حوالے سے تمہیں اہل بیت کے سلسلے میں یاد دہانی کرا رہا ہوں، اللہ کے سلسلے میں اللہ کے حوالے سے۔ یہ روایت ہے۔ حدیث ایک ہے حضرت زید بن ارقم، دوسرے الفاظ میں ان سے روایت اس طرح آئی ہے کہ انی قد ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، احدہما اکبر من الاخر، ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وعطرتی اہل بیت، اور میرے اہل بیت، میری عطرت، اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں فإنہما لن یفترقا حتی یردا علی حوضی، اور وہ دونوں الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے حوض پر وارد ہوں گے، آئیں۔ یہ دو روایتیں ہیں، میں نے سرسری روایت پڑھی ہے اور ان کا جو ہے ترجمہ کر دیا ہے۔ ان دونوں روایات کا جو نچوڑ ہے وہ کیا ہے؟ خلاصہ کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اسے تھام کے رکھنا ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، اسے تھام کے رکھنا ہے، اور ہمارے اہل بیت ان کا خیال رکھ، قرآن کتاب ہدایت ہے، اس کو پکڑے رہنا ہے، اس کو تھامے رہنا ہے، اور میرے اہل بیت ان کا خیال رکھنا ہے۔ عقلاً بھی سوچئے کہ ہدایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند افراد میں کیسے محصور کر سکتے ہیں کہ دین جو ہے اہل بیت ہی میں ہے، اس سے باہر نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عقلاً بھی درست نہیں ہے۔ یہاں جو اہل بیت کے لیے الفاظ آئے ہیں اذکرکم اللہ فی اہل بیت، میں اللہ کے حوالے سے تمہیں تذکیر کر رہا ہوں اپنے اہل بیت کے سلسلے میں، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ تو اہل بیت کا خیال رکھنا اور قرآن پاک کو تھامے رکھنا، یہ دو باتیں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ مسند احمد کی جو روایت میں نے بتائی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، یہ روایت تفصیلی ہے، یہ روایت زیادہ واضح ہے،
اگر کسی روایت میں بات کم واضح ہے تو یہ روایت اس بات کو واضح کر دے رہی ہے کہ اذکرکم فی اہل بیتی، اذکرکم فی اہل بیتی، کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں تذکیر کر رہا ہوں، اپنے اہل بیت کے سلسلے میں خیال رکھنے کی بات کہہ رہا ہوں، یہ مقصود ہے۔ اب اس روایت کا جو پس منظر ہے وہ بھی اسی کی تائید کرتا ہے۔ پس منظر کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے ہلکا سا اشارہ کیا تھا اس سے پہلے کہ سیدنا علی سے ان کے ماتحت فوجیوں کو شکایت ہو گئی تھی، جیسا کہ ذمہ داروں سے ماتحتوں کو ہو جاتی ہے، فطری بات ہے، ہو جایا کرتی ہے، تو اسی شکایت کے ازالہ کے لیے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ تو یہ پس منظر اگر سامنے ہے تو پھر روایت کا مطلب بھی اور واضح ہو جاتا ہے، خاص طور پہ جب جیسے میں نے جو روایت پیش کی ہے ایک مسند احمد کی، اس میں بہت صاف طریقے سے بتایا گیا ہے کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھیں۔ بھی انصار کے بارے میں بھی آتا ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کرنے کی تلقین فرمائی، دوسری روایتوں میں دوسرے موقع پر ضبط کی تلقین فرمائی کہ کچھ حالات ایسے آئیں گے، ادو مناسب تم کو نہیں ملیں گے، تو وہاں صبر کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتوں کا ایک سلسلہ ہے، مختلف صحابہ کو مختلف موقع پر اللہ کے رسول نے دفاع کیا، ان کو تلقین فرمائی، ان کا خیال رکھنے کو کہا۔ اور پھر اس نصیحت کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں جو یہ نصیحت فرمائی، تو اس نصیحت کا اثر یہ رہا، اور اس سے پہلے بھی جو آپ نے نصیحتیں فرمائیں، کہ اصحاب رسول نے اہل بیت کے حقوق کی خوب پاسداری کی۔ اہل بیت کا مخصوص حصہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کی عملداری میں رہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے حکومت میں تو اہل بیت کا مخصوص حصہ حضرت عباس کے حوالے کر دیا، جس میں سیدنا علی بھی صاحب تھے، اور اس کا پورا نظام وہی لوگ سنبھالتے تھے کہ اور یہ وہی حصہ ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، جس کا مطالبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کیا تھا، اور جس کا مطالبہ ازواج مطہرات نے بھی کیا تھا۔ یہ لوگ نہیں بتاتے، سیدہ فاطمہ نے بھی کیا تھا، ازواج مطہرات نے بھی کیا تھا، وہی حصہ۔ حضرت عروہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کے قبضے میں رہا، پھر حضرت حسن کے قبضے میں رہا، پھر حضرت حسین کے قبضے میں رہا، پھر زین العابدین کے قبضے میں رہا، پھر حسن مثنیٰ کے قبضے میں رہا۔ تمام اہل بیت کے امور خیر اس سے انجام پاتے۔ اور اس کے علاوہ ہدایہ تحائف علماء اہل سنت نے حب اہل بیت اور حب صحابہ کو بطور عقیدہ ذکر فرمایا۔ علامہ ابن تیمیہ جو رافضیوں کو بہت کھٹکتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اہل سنت کی علامات میں کہ وہ یحبون اہل بیت رسول اللہ، کہ اہل بیت سے وہ محبت کرتے ہیں، ویتولونہم، ان سے رفاقت رکھتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں، ویحفظون فیہم وصیت رسول اللہ، اور ان کے سلسلے میں رسول اللہ کی وصیت کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حیث قال یوم غدیر خم، جیسا کہ اللہ کے رسول نے غدیر خم میں کہا تھا کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ محبت اور حسن سلوک کے علاوہ، جیسا کہ میں نے پیش کیا اس کا مطلب روایت کا، قرآن و حدیث کے طور پہ رسول اللہ نے کبھی اہل بیت کو پیش نہیں کہ ایک قرآن ہے اور سنت کی طرح، حدیث کی طرح ایک اہل بیت ہے، یہ بالکل معنی کبھی نہیں رہا روایت کا۔ یہ رافضی مفہوم ہے، یہ رافضی ٹائپ کا مفہوم بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک جگہ اہل بیت تشریف فرما تھے تو کسی نے پوچھا کہ آپ میں سے کوئی ہے جس کی اطاعت فرض ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جو یہ بات کہتا ہے وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ تو اہل بیت کا خیال رکھنا یہ مطلب ہوتا ہے۔ باقی جو اختلافات ہوئے، نزاعات ہوئے، وہ انسانی زندگی اور انسان کی طبیعتوں کا حصہ تھے۔ خود اہل بیت کے مابین چھوٹے موٹے اختلافات، چھوٹے بڑے اختلافات آپ کو مل جائیں گے۔ بھائی جو نقطہ نظر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، وہ ان کے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقطہ نظر نہیں تھا اختلافی معاملے میں۔ جو ذہن، جو مزاج سیدنا حسن کا تھا، وہ ذہن، وہ مزاج سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں۔ غلط فہمی کے سبب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت میں پہلے نمبر پہ ہیں، یعنی سب سے پہلے اہل بیت ازواج مطہرات، تو ان سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے مابین اختلاف تھا، دونوں اہل بیت ہونے میں کم سے کم یکساں ہیں، مگر اختلاف ہوا۔ لیکن ان اختلافات کو حق تلفی نہیں کہہ سکتے،
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اماں عائشہ کی حق تلفی کری یا اماں عائشہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حق تلفی کر دی، اس کو حق تلفی نہیں کہہ سکتے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ تذکیر کرتے ان کے حقوق کی، ان سے دعا کرواتے، انہیں ہدایہ دیتے، حضرات حسنین کو اضافی حصے دیتے، اپنے بچوں کو نظر انداز کر کے حضرات حسنین کو فوقیت دیتے، اور یہی معاملہ دیگر خلفاء کا رہا، یہی معاملہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا رہا۔ تو عمومی طور پر امت کا معاملہ اہل بیت کے ساتھ خیر کا رہا، جیسا کہ اللہ کے رسول نے امت کو یاد دہانی کی تھی، اور اہل بیت ہمیشہ بڑے خوشحال رہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقیری کی جو بات کی جاتی ہے نا، تھی کبھی فقیری، لیکن بعد میں ان کے پاس فقر وغیرہ نہیں تھا، الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت اور اس کے فضل سے آپ جو ہے بڑے خوشحال بلکہ بڑے مالدار تھے۔ تو اہل بیت کا خیال رکھا امت نے، یہ امت کے ساتھ بدگمانی ہے، اور ہر جگہ اہل بیت رسول کو اس طرح مظلوم بنا کے پیش کرتے ہو، اس طرح ان پہ ترس کھانے والی نگاہ، تمہاری جرات کیسے ہے؟ اہل بیت پہ ترس کھانے والی نگاہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم مشن پہ مامور ہوئے، جو عزت اللہ کے رسول کی ہوئی، جو توقیر اللہ کے رسول کی ہوئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کی توقیر نہ ہو؟ یہ تو جس طرح مظلوم بنا کر کے، اور جس طرح ان پر ترس کھا کر کے، اور جس طرح ان کے بارے میں اناپ شناپ بولتے ہو، اس سے تو ان کی حیثیت مجروح ہوتی ہے۔ ان کی شان بڑی عظیم تھی، ان کی سطوت لوگوں کی نظروں میں بڑی عظیم تھی۔ ہوئے کچھ حادثات، کچھ معاملات ہوئے، لیکن اہل بیت ہمیشہ اہل بیت رہے، ہمیشہ ان کی شان بلند رہی، وہ کبھی جو ہے نیچے اور کبھی پست امت کی نظر میں کبھی نہیں رہے، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ کچھ لوگوں کی جیسے عادت ہوتی ہے نا، کہ بعض دفعہ برائی کرنے کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ کسی پہ بہت ترس کھاؤ، ارے بیچارہ، ارے بیچارے، وہ بار بار بیچارہ کہہ کر کے، بار بار مفلوق الحال کہہ کر کے، وہ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں فیس بک پہ روتے رہتے ہیں، وہ بڑے مسائل ہیں، بڑی پریشانی ہے، تو وہ رونے اور پریشانی اور وہ بیچارگی کا ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے تمہارا؟ اہل بیت بڑے بڑے جو ہے ظاہر کے لحاظ سے بھی، باطن کے لحاظ سے بھی، ہر طرح سے اہل بیت بڑے بلند رہے امت میں، ہمیشہ بلند رہے۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔